أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المعيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة على أعدائهم وواسب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات صحبان گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا دو بوکوں کے پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہم تمام عزیزان جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں جو حاجات لے کر اس مقدس بارگاہ میں آئے ہیں پروردگار ان تمام کی حاجات کو قبول فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ سال کے میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ سال کے ان 3 ایام میں جتنی محنت، جتنی کوشش یہاں پر ہوتی ہے، پروردگار اس 3 ایام کے صدقے میں پورے سال کا رزق ہمیں عطا کرتا ہے۔ پروردگار آپ تمام احباب کے رزق میں اضافہ فرمائے اور اس ذکر کے حقیقی وارث امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ایک مل کے باواز بلند صلوات۔ میں سیکورٹی والے بھیرام کو گزارش کے سا جو گیٹ دے اگر راش ہولا کرے سو اے شور کو ختم کرے سو، ایک بندہ روڈ تے کھڑ ونے مومنین کو کراس کراؤ تو آدھا شور امام بارگاہ دے اندر آندہ پہ تمام دعائیں دی قبولیت کیتے، آپ ٹورائے دی حاضی دی کامیابی کیتے، امام زمانہ دے ظہور انہ دی زیارت کیتے، باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ بات ذہنوں سے نکال دی جائے کہ امام حسین کسی تخت کی خاطر گئے تھے، حسین کسی تاج کی خاطر گئے تھے، نہ حسین تخت کی خاطر گئے تھے، نہ امام حسین کسی تاج کی خاطر گئے تھے۔ اگر حسین کو تخت کی ضرورت ہوتی تو امام کو تخت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تخت خود چل کے حسین کے قدموں میں آ جاتا، اور یہ جو تخت چل کے امام حسین کے قدموں میں آتا، اس سے امام کی عظمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا، تخت کی عظمتوں میں اضافہ ہو جاتا کہ حسین کے قدم اس تخت پر آ جاتے۔ اور امام حسین کسی تاج کی خاطر نہیں گئے تھے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حسین تخت و تاج کی خاطر گئے تھے، میں یہ کہوں گا کہ عقل کے اندھے
اسے تمہارے دنیا کے تاج کی کیا ضرورت ہوگی جس کے سر پہ جوانان جنت کی سرداری کا تاج موجود ہو۔ اسے تمہارے دنیا کے تاج کی کیا ضرورت ہوگی جس کے سر پہ جوانان جنت کی سرداری کا تاج موجود ہو۔ اور امام حسین جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ امام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا آپ عزیزان سے یہ سوال ہے کہ بیعت کا تقاضا یزید نے کیا تھا یا امت نے کیا تھا؟ بیعت کا تقاضا کیا تھا یزید نے، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ امام یہ فرماتے کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یزید شرابی ہے، زناکار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، ذلیل ہے، پلید ہے، یزید ہے۔ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، لیکن امام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی امام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ حاکم ظالم تب بنتا ہے جب امت بزدل ہو جاتی ہے۔ حاکم ظالم تب بنتا ہے جب امت بزدل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امام حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ امت یزید کے بعد یزید جیسے کو اپنا حاکم نہ بنا لے۔ کہ امت یزید کے بعد یزید جیسے کو اپنا حاکم نہ بنا لے۔ تو اسی لیے امام حسین نکلے ہیں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اور بیعت کا تقاضا کیا ہے یزید نے۔ اب آئیے اس بیعت کو سمجھیے، یہ بیعت کیا ہے؟ توجہ ہے، بیعت کو سمجھیے، بیعت کیا ہے؟ بیعت لفظ نکلا ہے بے سے، با یا اور عین۔ بے کا مطلب ہوتا ہے بیچنا۔ اب نتیجہ دوں، یعنی یزید چاہتا یہ تھا کہ امام حسین میرے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیں۔ توجہ، یزید چاہتا یہ تھا کہ امام حسین میرے ہاتھوں اپنے نفس کو بیچ دیں۔ جملہ کہوں، اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہو، یزید دنیا کی رنگینیوں میں اتنا اندھا ہو چکا تھا اور اسے یہ پتہ نہیں تھا، یہ بھول چکا تھا کہ میں اس سے بیعت کا تقاضا کر رہا ہوں، اس کے نفس کو خریدنے کا تقاضا کر رہا ہوں، جس کے باپ کا نفس دنیا کو کوئی خریدار نہیں، خود اللہ نے خریدا۔ بھول چکا تھا کہ بیعت کا تقاضا اس سے کر رہا ہوں کہ جس کے باپ کا نفس دنیا کے کسی خریدار نے نہیں، خود اللہ نے خریدا ہو۔ اب آئیے یزید اور امام حسین کے فرق کو سمجھیے تاکہ میری گفتگو واضح ہو جائے۔ پہلے یزید کو سمجھیے، یزید کون ہے؟ منبر رسول پر بیٹھ کر بندروں کو نچانے والا ہے یزید۔ توجہ، منبر رسول پر بیٹھ کر بندروں کو نچانے والا ہے یزید۔ آل رسول کی توہین کرنے والا ہے یزید۔ منبر رسول پر بیٹھ کر اصحاب رسول کا مذاق بنانے والا ہے یزید۔ رشتوں کے درمیان حلال اور حرام کو نہ سمجھنے والا ہے یزید۔ توجہ ہے، شرابی ہے یزید، زناکار ہے یزید، سیاکار ہے یزید، بدکار ہے یزید، ذلیل ہے یزید، پلید ہے یزید۔ اور اب آئیے امام حسین کون ہے؟ آدم کے وارث حسین۔ توجہ، آدم کے وارث حسین، نوح کے وارث حسین، ابراہیم کے وارث حسین، موسیٰ کے وارث حسین، عیسیٰ کے وارث حسین، اسماعیل کے وارث حسین۔ توجہ ہے، اسماعیل کے وارث حسین، عیسیٰ کے وارث حسین، محمد کے وارث حسین، حسن کے چھوٹے بھائی ہے حسین، عباس کے بڑے بھائی ہے حسین۔ توجہ
توجہ ہے، اب میرے مولا کی عظمت کو سمجھیے۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کا نانا سید الانبیاء ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس باغ بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد، آواز نہیں۔ محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ الله أكبر يا رسول الله يا علي، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ توجہ میری جانب رکھیے گا۔ امام حسین کون ہے؟ آدم کے وارث سے حسین، نوح کے وارث سے حسین، ابراہیم کے وارث سے حسین، اسماعیل کے وارث سے حسین، موسیٰ کے وارث سے حسین، عیسیٰ کے وارث سے حسین، محمد کے وارث سے حسین۔ توجہ ہے، حسین وہ ہے کہ جن کا نانا سید الانبیاء، جن کا بابا سید الاوصیاء۔ حسین وہ ہے کہ جن کی ماں سیدۃ النساء العالمین۔ حسین وہ ہے کہ جن کا بھائی جوانان جنت کا سردار ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین وارث قرآن ہے۔ اب آئیے قرآن اور امام حسین کو سنیے۔ امام حسین کون ہے؟ قرآن کون ہے؟ قرآن کیا ہے؟ امام حسین کون ہے؟ اب آئیے، قرآن موعظہ ہے، حسین موعظہ کرنے والے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے، حسین ہادی ہے۔ قرآن ہدایت ہے، حسین ہادی ہے۔ قرآن نور ہے، حسین نور علی نور ہے۔ قرآن سید الکلام ہے، حسین سید الشہداء ہے۔ قرآن سید الکلام ہے، حسین سید الشہداء ہے۔ اب آئیے، قرآن کون ہے؟ قرآن کیا ہے؟ حسین کون ہے؟ سمجھیے گا، قرآن جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، حسین جوانان جنت کا سردار ہے۔ اور اگر اب بھی حسین سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس سب سے بہترین کلام ہے قرآن۔
سب سے بہترین کلام ہے قرآن. آؤ قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے حسین کی شان میں کتنی آیات نازل کی ہے. میں آیات پڑھوں گا, آپ کے چہرے دیکھوں گا, دیکھتا ہوں کہ حسینی لوگ حسین کو قرآن سے کیسے سنتے ہیں, حسینی لوگ حسین کو قرآن سے کیسے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر کی تفسیر میں دیکھا تو حسین نظر آ رہے ہیں. وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ میں دیکھا تو حسین نظر آ رہے ہیں. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ میں دیکھا تو حسین نظر آ رہے ہیں. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ میں دیکھا تو حسین نظر آ رہے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں دیکھا تو حسین نظر آ رہے ہیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں دیکھا تو حسین نظر آ رہے ہیں. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میں دیکھا تو حسین نظر آ رہے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ میں دیکھا تو حسین نظر آ رہے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ میں دیکھا تو حسین نظر آ رہے ہیں. اگر چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر مٹا دے, حسین کی فکر مٹا دے, حسین کا نام مٹا دے تو پہلے لوگوں کے درمیان سے قرآن کو اٹھا لے, کیونکہ جب تک قرآن زندہ ہے حسین زندہ رہے گا. کیونکہ جب تک قرآن لوگوں کے درمیان میں موجود ہے حسین موجود رہے گا. اب آئیے سمجھ میں آ گیا یزید کون تھا, حسین کون ہے. یزید تھا, حسین ہے. اب آئیے امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا, اس لیے کہ اگر امام حسین یزید کی بیعت کا اقرار کر لیتے تو یزید کا ہر امر اسلام بن جاتا. توجہ, یزید کا ہر امر اسلام بن جاتا, زناکاری اسلام بن جاتا, شراب خوری اسلام بن جاتا, رشتوں کے درمیان حلال اور حرام کو نہ سمجھنا اسلام بن جاتا, جوا کھیلنا اسلام بن جاتا. توجہ میری جانب رکھیے گا, آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں. اسی لیے امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا, اس لیے کہ امام حسین یزید کو بتا دینا چاہتے تھے, اے یزید یاد رکھنا حسین ایسا ہونے نہیں دے گا, نام میرے نانا کا ہو, کام سارا یزید کا. آخری جملہ سنیے اور ذکر مصیبت کے 2 جملے سنیے. قبلہ کو منبر دے رہا ہوں, بہت دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں, ان کا احترام بھی کیجئے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت محمد پر. اس لیے امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا کہ یزید حسین ایسا ہونے نہیں دے گا, نام میرے نانا کا ہو, کام سارا یزید کا ہو, ایسا حسین ہونے نہیں دے گا. اور کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یزید مطلق الاعلان خلیفہ تھا, توجہ ہے, یعنی یزید ایسا خلیفہ تھا کہ جس کی سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی. یزید کی سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو یزید اس بات پہ کیوں اڑا ہوا تھا کہ حسین میری بیعت کرے؟ یزید اس بات پہ کیوں اڑا ہوا تھا کہ حسین میری بیعت کرے, حسین میری بیعت کرے. میں آپ سے کہتا ہوں اگر کوئی شخص سیاست میں آنا چاہے, حکومت میں آنا چاہے, ایک سیٹ اگر ہار جائے حکومت تو بن جائے گی, حاکم تو بن جائے گا یا نہیں بنے گا؟
حاکم تو بن جائے گا، تو کیا ضرورت تھی جب سب مسلمانوں نے بیعت کر لی؟ جب سب مسلمانوں نے بیعت کر لی تو کیا ضرورت تھی حسین سے بیعت لینے کی؟ کیا ضرورت تھی حسین سے بیعت لینے کی؟ اب ایک شخص بازار میں جائے، دکانیں اور بھی بہت سی ہیں، ایک دکان پہ جا کر کہے مجھے یہ سودا تم سے خریدنا ہے، دکاندار کہہ رہا ہے مجھے تم کو بیچنا ہی نہیں ہے، خریدار کہہ رہا ہے میں نے یہاں سے خرید کے جانا ہے۔ یعنی جو شخص لینے کے لیے خریدار آیا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جو سودا مجھے اس دکان سے ملے گا کائنات میں کسی اور دکان سے نہیں مل سکتا۔ اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو یوں سمجھیے کہ یزید یہ بات جانتا تھا کہ مقام فضیلت میں سارے مسلمان ایک طرف ہے، تنہا حسین ایک۔ بڑا مارا ہے اجرکم علی اللہ، بڑا مارا ہے اجرکم علی اللہ زادارو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے، اس کی ایک چھوٹی بچی ہو، کبھی دیکھا ہے کہ وہ بچی تماچے کھاتی ہوئی دکھائی دے؟ وہ بچی کبھی تازیانے کھاتی ہوئی دکھائی دے؟ ہاں زادارو، بابا کے بعد سکینہ کو اتنے تماچے مارے ہیں، اتنے تازیانے مارے ہیں۔ عزادارو، جناب سکینہ کی دو مصیبتیں سنو، میں قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ پہلی مصیبت سنو، شام غریبہ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے میں نے کربلا کے میدان میں ایک بچی کو روتے ہوئے دیکھا اور دوڑتے ہوئے دیکھا۔ حالت کیا تھی؟ دامن جلا ہوا تھا۔ میں بچی کے قریب گیا، میں نے جا کے بچی سے پوچھا اے بچی رک جا، میں تیرے دامن کی آگ بجھاتا ہوں۔ جیسے ہی بچی نے یہ سنا نا، کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، ارے میں سید ہدی اجرکم علی اللہ۔ دوسرا جملہ جناب سکینہ نے کیا کہا؟ اے شیخ، جناب حمید کہتا ہے میں نے پوچھا اے بچی تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام سننا تھا۔ سکینہ زاروں قطار چیخ مار کے رونے لگی۔ کہا میں نے پوچھا تو تیرے باپ کا نام ہے؟ کہا جب سے میرا بابا گیا ہے، ارے جس نے مجھ سے بابا کا نام پوچھا میں نے بتایا میرے باپ کا نام حسین تھا، ارے مجھے تماچے مار لے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ دوسری مصیبت سنو، آؤ عزادارو، چہلم کا دن ہے۔ دوسری مصیبت سنو، امام سجاد روایت کرتے ہیں اجرکم علی اللہ عزادارو، جو رونے کے لیے آیا ہے، جو رونے کے لیے عزادارو آیا ہے، وقت بہت ہو گیا ہے، جو رونے کے لیے آیا ہے اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ امام سجاد روایت کرتے ہیں کہ میں شام کے بازار میں رش اتنا تھا، کچھ لوگ یہاں دھکا دیتے تھے، کچھ یہاں دھکا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کی بھی اگر کوئی بچی ہو، کوئی آپ کی بچی کو تماچا مارے اور بچی اگر بڑے کا تماچا برداشت کر لے تو کیا کرے گی؟ منہ کے بل زمین پہ گر جائے گی۔ ہاں زادارو، اب سنیے، مولا امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے شام کے بازار میں ایک ظالم نے میری بہن کو تماچا مارا، ارے سکینہ برداشت نہ کر سکی، منہ کے بل زمین پہ گری۔ سکینہ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ سکینہ اٹھ سکے، ارے ظالم نے ایک تازیانہ اٹھایا، ارے سجاد کو مارنا شروع کیا۔ سنو عزادارو، جیسے ہی سکینہ نے دیکھا نا کہ میرا بھیا سجاد میری وجہ سے تازیانے کھا رہا ہے، سکینہ اٹھی، دوڑی، بھیا سجاد پہ گر گئی۔ ارے میں پوچھتا ہوں مولا مصیبت ختم ہو گئی؟ کہا اگر مصیبت ختم ہو جاتی تو کیا کہہ لیتے؟ ارے مصیبت ختم نہ ہو سکی، ظالم جس طرح مجھے تازیانے مار رہا تھا اس طرح میری بہن سکینہ کو۔ عزادارو، آخری جملہ، میری بہن
سکینہ کو تازیانے مارنے لگا. ارے سکینہ کی آواز بلند ہوئی, بھیا سجاد ظالم سے کہے مجھے جہاں تازیانے مارتا ہے مار لے, میرے چہرے پہ تازیانے نہ مارے. ارے پہلے بھی میرا چہرہ زخمی ہے, میرے کان